بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے استاد کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ استاد کبھی جھوٹ نہیں بولتا، نہ ہی دھوکہ دیتا ہے۔ ضلع جھانگ کے ایک سابق ڈپٹی کمشنر قدرت اللہ شہاب اپنی آپ بیتی شہاب نامہ میں لکھتے ہیں، ایک روز جھانگ کے ایک پرائمری اسکول کا استاد رحمت الہی میرے دفتر میں آیا۔ وہ چند ماہ کے بعد ملازمت سے ریٹائرڈ ہونے والا تھا۔ اس کی 3 جوان بیٹیاں تھیں، رہنے کے لیے اپنا گھر بھی نہ تھا۔ پینشن نہایت معمولی ہوگی۔ اسے یہ فکر کھائی جا رہی تھی کہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ کہاں رہے گا، لڑکیوں کی شادیاں کس طرح ہوں گی، کھانے پینے کا خرچ کیسے چلے گا۔ اس نے مجھے سرگوشی میں بتلایا کہ پریشانی کے عالم میں وہ کئی ماہ سے تہجد میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریادیں کرتا رہا ہے۔ چند روز قبل اسے خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جھانگ جا کر ڈپٹی کمشنر کو اپنی مشکل بتاؤ، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ پہلے تو مجھے شک ہوا کہ یہ شخص ایک جھوٹا خواب سنا کر مجھے جذباتی طور پر بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرے چہرے پر شک اور تذبذب کے آثار دیکھ کر رحمت علی آبدیدہ ہو گیا اور بولا، جناب میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ اگر جھوٹ بولتا تو شاید خدا کے نام پر تو جھوٹ بول لیتا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں۔ اس کی اس منطق پر میں نے بھی حیرانی کا اظہار کیا کہ آپ نے سنا نہیں کہ با خدا دیوانہ با مصطفیٰ ہوشیار باش۔ یہ سن کر میرا شک پوری طرح رفع تو نہ ہوا، لیکن سوچا کہ اگر یہ شخص غلط بیانی سے بھی کام لے رہا ہے تو ایسی عظیم ہستی کے اسم مبارک کا سہارا لے رہا ہے جس کی لاج رکھنا ہم سب کا فرض ہے۔ چنانچہ میں نے رحمت علی کو 3 ہفتوں کے بعد دوبارہ آنے کے لیے کہا۔ اس دوران میں نے خفیہ طور پر اس کے ذاتی حالات کا کھوج لگایا اور یہ تصدیق ہو گئی کہ وہ اپنے علاقہ میں نہایت سچا، پاکیزہ اور پابند صوم و صلات آدمی مشہور ہے، اور اس کے گھریلو حالات بھی وہی ہیں جو اس نے بیان کیے تھے۔ اس زمانے میں کچھ عرصہ کے لیے صوبائی حکومتوں نے ڈپٹی کمشنروں کو یہ اختیار دے رکھا تھا کہ سرکاری بنجر زمین کو 8 مربع تک ایسے خواہشمندوں کو طویل میعاد پر دے سکتے ہیں جو انہیں آباد کرنے کے لیے آمادہ ہوں۔ میں نے اپنے مال افسر غلام عباس کو بلا کر کہا کہ وہ کسی مناسب جگہ کراؤن لینڈ کے ایسے 8 مربع تلاش کرے جنہیں جلد از جلد کاشت کرنے میں کوئی خاص دشواری پیش نہ آئے۔ مال افسر نے غالباً یہ سمجھا کہ شاید یہ اراضی میں اپنے کسی عزیز کو دینا چاہتا ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے پکی سڑک کے قریب نیم آباد سی زمین ڈھونڈ نکالی اور رحمت علی کے نام الاٹمنٹ کی ضروری کارروائی کر کے سارے کاغذات میرے حوالے کر دیے۔ دوسری پیشی پر جب رحمت علی حاضر ہوا تو میں نے یہ نذرانہ اسی خدمت میں پیش کر کے اسے مال افسر کے حوالے کر دیا کہ یہ قبضہ وغیرہ دلوانے اور باقی ساری ضروریات پوری کرنے میں اس کی مدد کرے۔ تقریباً 9 برس بعد میں کراچی میں فیلڈ مارشل جنرل ایوب کے ساتھ کام کر رہا تھا کہ ایوان صدر میں میرے نام ایک رجسٹرڈ خط موصول ہوا۔ اس زمانے میں پاکستان کا صدر مقام اسلام آباد کی بجائے کراچی تھا۔ یہ ماسٹر رحمت علی کی جانب سے تھا کہ اس نے زمین پر محنت کر کے اس نے 3 بیٹیوں کی شادی کر دی ہے اور وہ اپنے گھروں میں خوش و خرم آباد ہے۔ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ فریضہ حج بھی ادا کر لیا ہے۔ اپنے گزارے اور رہائش کے لیے تھوڑی سی ذاتی زمین خریدنے کے علاوہ ایک کچا کوٹھا بھی تعمیر کر لیا ہے۔ اسی خوشحالی میں اب اسے 8 مربعوں کی ضرورت نہیں، چنانچہ اس الاٹمنٹ کے مکمل کاغذات اس خط کے ساتھ واپس ارسال ہیں تاکہ کسی اور حاجت مند کی ضرورت پوری کی جا سکے۔ یہ خط پڑھ کر میں کچھ دیر کے لیے سکتے میں آ گیا۔ میں اسی طرح گمسم بیٹھا تھا کہ صدر پاکستان کوئی بات کرنے کے لیے میرے کمرے میں آگے کسی سوچ میں گم ہوں۔ انہوں نے حالت بہم کر پوچھا۔ میں نے انہیں رحمت علی کا سارا واقعہ سنایا تو وہ بھی نہایت حیران ہوئے۔ کچھ دیر خاموشی طاری رہی، پھر وہ اچانک بولے، تم نے بہت نیک کام سر انجام دیا ہے۔ میں گورنر کو لاہور ٹیلی فون کر دیتا ہوں کہ وہ راضی اب تمہارے نام کر دے۔ میں نے نہایت لجاجت سے گزارش کی کہ میں اسے انعام کا مستحق نہیں ہوں۔ یہ سن کر صدر پاکستان بولے کہ تمہیں زرعی اراضی حاصل کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں؟ جی نہیں سر، میں نے التجا کی، آخر میں فقط 2 گز زمین ہی قبر کے لیے کافی آتی ہے، وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے مل ہی جاتی ہے۔ معزز دوستو، اس واقعے کے 5ویں کردار آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، لیکن جھانگ کے ایک پرائمری اسکول کے ٹیچر رحمت علی کا کردار ہم سب کے لیے نعرہ نور ہے۔ آج بھی پاکستانی قوم ان کرداروں کے نقش قدم پر چلے تو وہ دن دور نہیں جب ہم دوسری اقوام کے لیے مشعل راہ ہوں گے۔ ویڈیو اچھی لگی تو دوستو ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔